کہ تقدیر دے بھی کچھ فیصلے نہیں. امام عالی مقام مگر عقیدہ حضور ایک مشورہ قبول فرما لو, پہلے نمائندہ بھیج دو, اگر حالات ٹھیک ہوں تو چلے جاؤ, حالات ٹھیک نہ ہوں تو نہ جاؤ. امام عالی مقام نے مشورہ حضرت عبداللہ بن عمر, حضرت عمر فاروق کے بیٹے جڑے نے بڑے جلیل القدر صحابی, بڑے متقی پرہیزگار تے صاحب حال, انہوں نے ننے بچے چلے گئے نے. اس وقت گورنر نعمان بن بشیر سی. نعمان بن بشیر نے جو گورنر سی ڈگتے نہیں پے, امام کے بچیاں دے قدم چومتے نہیں پے, جسے کرتے پے. پہلے دن 40,000 کوفی نے بیعت کی تھی, 40,000 کوفی نے بیعت کر لیے. آقا امام مسلم دی جسے بیعت کر لیے, امام مسلم جسے چل پے نے, جسے جا کے بڑے پروٹوکول میں بیٹھے, رات ہوں پی, لوگ چوک در چوک بیعت کرتے نہیں پے. فرمایا سو جاؤ, صبح دیکھی جائے گی. پھر ذکر و اذکار بھی کرنے, کچھ دیر سون تو بعد ذکر و اذکار ہوں بیٹھا, ذکر و اذکار تو بعد پھر صبح لوگ آ رہے ہیں اور بیعت کر رہے ہیں. یزیدی کتوں نے ماحول لے کے پریشانی ہو گئی, دنیا کے کتے دوڑ کے نعمان بن بشیر کو گئے نے. نعمان بن بشیر کچھ پتہ ہے؟ فرمایا ہاں میں گورنر ہوں, ہر چیز کا پتہ ہے, کی کہنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا نعمان بن بشیر امام مسلم کی بیعت ہو رہی ہے, آقا حسین کا نمائندہ ہے. فرمایا ہاں بالکل مجھے پتا ہے. آخر 40,000 بندے بیعت کر رہی ہے. فرمایا یہ بھی مجھے پتا ہے. آخر پھر فرمایا پھر کی؟ نعمان بن بشیر گورنر کہتا ہے پھر کی؟ آخر کچھ ایکشن, کہو کہ یزید کے خلاف بغاوت ہے. فرمایا تو گورنر ہے, تیرے حصے تیرے ذمے میں کہ کچل دو ایسی بغاوت کو. نعمان بن بشیر تیری قبر پہ کروڑوں رحمتیں ہوں. نعمان بن بشیر نے جواب دیا کر, میں کہا دنیا کے کتوں, میں آل رسول سے بغاوت کروں, ایک دنیا کے لیے ایسی ہزاروں گورنریاں حسین کی جوتی کی دھول میں قربان کر سکتا ہوں, میں یہ نہیں کر سکتا کہ قیامت کے دن رسول اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں. اور کدھر پروانہ بھیج دیتا کہ نعمان بن بشیر کہ تو معذور ہے, اور اے میرا گورنر آ گیا جن میں گورنر منتخب کرنا پیا. اسی عبید اللہ ابن زیاد جو انتہائی بے غیرت اور ملعون قسم کا آدمی اور دنیا کا کتا جو اقتدار کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا, اس آ کے حکم نامہ بخایا. نعمان بن بشیر نے کیا لعنت بھیجتا ہوں ایسی گورنری کو لے جاؤ, جاؤ ہم آل رسول کے غلام ہیں, ہم نبی پاک کے غلام ہیں, میں دنیا کے بدے آخر خراب نہیں کرنا چاہتا. چنانچہ امام الانبیاء کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا. گورنری چھوڑ کے واپس آ گئے ہیں اور ادھر کیوں دیتے انہیں ایک بہت بڑا جلسہ کیتا. انہیں کیا دیکھو مینو پتا چلے میں گورنری دا کے چارج لے لیا, نواں گورنر آ گیا وہ, اور نعمان بن بشیر ہے میرے کو حکم نامہ معزول کر دیتا گیا. اس واسطے سارے کوفے کے معززین اکٹھے کر کے انہیں کیا خبردار اگر کسی نے حسین کا نام لیا یا مسلم کی کوئی خدمت کی یا انہوں کی کوئی رسپیکٹ کی, میں ادھر گھر مسمار کر دیا گا, برباد کر دیا گا. میں حکومت کے خلاف بغاوت برداشت نہیں کروں گا, میں ملازم گورنمنٹ کا. اس واسطے خبردار, اور جس لیے بات ہوں پی وہ جڑے بزدل کوفی جی سہم گئے نے, ڈر گئے نے, مرعوب ہو گئے نے, مرعوب ہو گئے نے, جس لیے مرعوب ہو گئے نے اور دوستہ پریشان ہو گئے, اور دوستہ سارے اپنے دروازے بند رکھے ہوئے نے. امام مسلم حیران ہو گئے نے, پتا چلیا کہ حالات بدل گئے نے, گورنر تبدیل ہو گئے, یزید نے نواں گورنر بھیج دیتا ہے. جس لیے آ کے مسلمانوں بات تو طویل ہے, انہیں آرڈر جاری کر دیتا کہ جاؤ مسلم نو گرفتار کر کے لے آؤ. امام مسلم کی گرفتاری واسطے دستے جڑے نے نکل پے نے, جا کے ٹیماں اس ملازمہ دیا تیار ہو گئی کہ جا کے گرفتار کرو. گرفتار کرنے واسطے نکلے نے. فجر کی نماز امام مسلم ادا کر دینے پے, امام مسلم فجر کی نماز ادا کر دینی پے. جا کے انہوں نے چھاپا ماریا اور پکڑ لیا, جس نے ریٹ کیتا پکڑ لیا, گرفتار کر لیا, کڑیاں بیڑیاں ڈال کے صبح یزید کے دربار پیش کیتا. یزید کے دربار پیش کیتا اور شہریوں بلا لیتا گیا. سامنے حضرت امام مسلم کھڑے نے, ادھر بڑے گمانڈ نال بڑے متکبرانہ انداز نال کھا کے بیٹھ گیا. عبید اللہ ابن زیاد بیٹھ گئے, ابن زیاد جس نے بیٹھ گیا, جس نے بڑے متکبرانہ انداز نال, مگر ادھر بھی جوان کھلوتا ہوئے, ہاشمی شیر کھلوتا ہوئے, گفتگو ہوئی. کہنے لگا مسلم, آپ نے فرمایا ہاں بھائی کی گل ہے. انہیں کہ تینوں پتا ہے تو کی کرنے پیا؟ فرمایا پیغام ہم لے کے آیا, ایک باقاعدہ میں ایک سوچ لے کے آیا, فکر لے کے آیا, ایک کاسٹ بن کے آیا, قوم کو پیغام دیتا ہے. امام حسین کی بیعت لینا پیا. انہیں کیا تو اگ نال کھیلنا ہے؟ فرمایا ہو جی ہزار اگاں ہو, مینوں آقا حسین کے حکم دے کے کسی شے دی پرواہ نہیں. اس کیا پھر یاد مرن واسطے تیار ہو جا. فرمایا ہر بندہ جہاں پیدا ہوں گے مرن واسطے پیدا ہوں گے, مینوں موت کو دا خوف نہیں, مینوں خوشی ہے میں آل رسول دی غلامی تے جاننا پیا, میں نبی دے نواسے دی غلامی تے جاننا پیا, خاتون جنت دے بیٹے دی غلامی تے جاننا پیا. حضور نے فرمایا جہاں انہاں دی غلامی تے مرے گا اہل سنت مرے گا.
با ایمان مرے گا اور جنتی ہوئے گا. فرمایا مینوں موت کی پرواہ نہیں, لینا تو موت کا خوف دلانے پیا. جڑے ایمان والے نے موت کو ڈرتے نہیں, صرف موت کو یاد رکھتے ہیں. یہو جی موت جڑی ہے 1000 باری آئے, جڑا نبی دے گھرانے دے واسطے آئے, یہو جی موت آوے 1000 بار آوے, مینوں کوئی پرواہ نہیں. جے کر یار دے نام دا ملے مینا, جے کر یار دے نام دا ملے مینا, چولی پا لئیے تھلے سٹیے نہ. جے کر یار دے نام دی ملے سولی, جھوٹا لے لئیے پیچھا ہٹیے نہ. میں جان دے دیاں گا, آخر مختصر کرنا ذرا جمعے دا وقت چکے کم ہوں گے. جلات میں اشارہ ہویا, گردن جڑی کٹ گئی, جس میں تحت زمین پہ گر گیا ہے اور دوستا کوہرام مچ گیا. اب جنگل کی اب کی طرح خبر پھیل گئی کہ امام مسلم شہید ہو گئے نے. جس نے شہید ہو گئے اور زیادہ پرسل کوفی خوف کھا گئے, ڈر گئے نے. اور دوسرا آرڈر جڑا جاری ہویا, امام مسلم کے بیٹے نو پکڑ کے لیاؤ. قاضی شرح دے گھر امام مسلم کے بیٹے نے آرام کرتے بیٹھے نے پے, کھیلتے نے پے. قاضی شرح جا کے قدم چومے, چہرے نے بوسا دیتا, نہ لکھا ٹواسو آ گئے نے. شہزادے حیران ہو کے ویکھتے نے پے. فرمایا قاضی جی اگے کدی رو کے پیار نہیں کیتا. فرمایا قاضی صاحب عرض کرتے ہیں شہزادے تہاڈے ابو شہید ہو گئے نے, تسی یتیم ہو گئے ہو, تہاڈے باپ کی شہادت کی خبر دینا پیا. اکھاں تو آنسو جاری ہو گئے نے. جس نے یہ بات شہزادے نوں عرض کیتا, شہزادے اچھی آواز نہیں کڈنی. ابن زیاد دے سپاہی تہاڈی تلاش وچ نکلے ہوئے نے, وہ نکلے ہوئے نے, اس واسطے اچھی شور نہیں مچانا, مگر خوف بھی نہ کھاؤ, فکر نہ کرو. شام دروازے تو ایک دروازے تو مدینہ منورہ نو قافلہ جائے گا. اس قافلہ جہاں مدینہ منورہ جان والا ہے وہ نال تمہیں روانہ کر دیں گے. تسی مدینہ منورہ پہنچ جاؤ گے. جس لیے آقا حسین جس لیے بچیاں دے سینے چ بیٹھی کچھ سوچ رہے ہیں کہ ہن کی کیتا جائے گا. شام دا وقت ہویا, جس لیے قافلہ ربط بچا کے بچیاں نو لے جانا سی, اس احتیاطی تدابیر دیتا تھوڑا قافلہ پہلے نکل گیا. قافلہ پہلے نکل گیا اور شہریاں نے الوداع کہہ دیتا. ادھر قاضی شرح جب بچیاں نو لے کے گئے نے, انہاں دا بیٹا اسد بچیاں نو لے کے جاندے پیا, مگر قافلہ نکل کے دور نظر آندے پیا. شہزادے والی قریب قافلہ ہے, اور ہوں نظر آندی پئی, اونٹاں دیاں گردناں نظر آندیاں نے پئیاں, اور بندیاں دے یار بھی نظر آندے نے پئے. دوڑو ذرا نال مل جاؤ, کہ جے میں نال چلیا تے خیال ہو جائے گا, ذرا نال مل جاؤ. دوڑ کے جاندے نے پئے. آہستہ آہستہ رات جڑی اندھیری ہوندی گئی, جڑے چند لمحے ہوندے نے اندھیرا چھا گیا, اندھیرا چھا گیا. بچیاں دی نظراں وچوں قافلہ اوجل ہو گیا. کدی ادھر جاندے نے, کدی ادھر جاندے نے, تھک ہار کے بیٹھ جاندے نے. جویں تلاش کرن والے, جویں متلاشی کسی چیز نوں تلاش کردا ہے تے گم ہو جاندی ہے. پریشان ہو, پریشانی دا عالم, اتوں بے وطن مسافر, بال یتیمی دا احساس بھی موجود ہے. رات دے ٹیلے رات نوں ریت دے ٹیلیاں تے دوڑدے رہے نے. ایک ڈگدا دوجا سہارا دیندا ہے, ایک دوجے نوں سہارا دیندے ہوئے شہزادے جسلے ٹردے نے, پھر خیال آؤندے پیا آپ آئی ذرا دونوں کلاوے وچ چھوٹے نوں لیندے نے, بڑے سہارا دے کے فرماندے نے آ میرے نال. آسمان دے ملائکہ دیاں آہیں نکل گئیاں, حوراں دیاں چیخاں نکل گئیاں. رات دی تاریکی وچ جدوں دونوں بھائی ایک دوجے دا سہارا بن کے چلدے نے پئے, ساری رات دوڑدیا صبح دی ستارہ نکلیا. بہت پھٹی جسلے چانن لگا, جسلے چانن لگا ویکھیا تے کوفے تو کوئی زیادہ دور نہیں آئے. ننے ننے شہزادے جڑے ماں دی گود وچ پیار کرن والے نے, لوریاں لے کے سون والے, جڑے لوریاں لے کے سون والے نے, جڑے باپ دے چھاتی تے لیٹ کے سون والے نے, جڑے ماں کی گود وچ دوستا چمٹ کے سون والے نے, کس طرح ریتیاں ٹیلیاں تے سون دا احساس ہوندا پیا. سوچتے نے کی کریے. ویکھیا تے ایک ملازم, ایک سپاہی بنے زیاد دا, وہی نظر پی گئی. یہ بچے جڑے ٹیلے تے پھردے نے پے کون ہون گے. خیال آیا یہ ویلا بچیاں دے باہر جان دا نہیں, یہ تے ویلا ہوے بچے جڑے نے ماواں نال چمٹ کے لیٹے ہوندے نے. یہ ویلا ہوے جدو بچے چمٹ کے ماں نال لیٹے چمٹ کے لیٹے ہوندے نے. صبح دا وقت ادو بچے ستے ہوندے نے. ماں بھی جھٹپٹ میں برتنا والا کم کر لوا, چھوٹا موٹا جڑا کر لوا. یہ ویلا بچیاں دے پھرن دا نہیں. ایک اور بچے نے جڑا انہاں دے سون دا ویلا ہے ایتھے, اور بال بھی اڑے ہوئے نے. جس لیے سپاہی ابن زیاد دا قریب جاندا ہے, جا کے ویکھیا ابن زیاد دا سپاہی قریب جاندا ہے, پوچھدا کون ہو, پوچھنا ہوئے بچے وہ کون ہو. انہوں نے کی پتا سی کہ اس دنیا دے لوگ اتنے بھی ظالم وچ ہیں کہ جنہ دے سینے وچ گوشت دا دل نہیں, پتھر دا دل ہے, جنہ دے دل وچ کوئی محبت نہیں, جنہ دے دل وچ کوئی احساس نہیں, جنہ دے دل وچ کوئی ایمان نہیں. وہ تے بے خوف ہو کے کہنے لگے, وہ بولے ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے, یتیموں بے کسو تنہا مسافر ہیں مدینے.
وہ بولے ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے، یتیموں بے کسو تنہا مسافر ہیں مدینے کے۔ شہزادے جس نے جواب دیتا ہے انہیں کہہ کر لگایا کہ تے میرے مقدر جاگ پہ نے، اصل میں مقدر سو گئے سن۔ انہیں کیا انعام ملے گا؟ بہت بڑا انعام و اکرام ملے گا۔ بچوں نے جس نے جھنجھوڑیا پکڑیا، بازو جڑے نے انہوں نے جھنجھوڑیا، جس نے بچے حیران ہو کے حسرت بھری نگاہ نال وہ چہرے ول ویکھن لگ پے نے۔ فرمایا لئی نہ یتیماں نال انج نہیں کریدا، یتیماں نال پیار کریدا۔ انہیں کیا میں ابن زیاد دا سپاہی ہاں، میں ابن زیاد دا سپاہی ہاں، تانوں تلاش کرنے واسطے نکلیا میں۔ ابن زیاد دا نام سنیا، شہزادے سہم گئے، رنگ سفید ہو گئے نے، ہتھکڑیاں لا لیاں، بازو بن لے نے، قیدیاں دی طرح لے کے ترے نے۔ ننے ننے شہزادے قدم نہیں اٹھتے زمین تے کس دے جاتے نے۔ رات جاگن والے شہزادے رات ریت دیا ٹیلیا تے ترن والا جڑے نے کیویں سفر طے کر دے۔ ریت دی زمین دے اوپر ایک لکیر بنتی جاتی ہے، قدم زمین تے کستے جاندے نے، جسے کستے جاندے نے مسلمان بھائیو، جسے بچے فرمایا ہوئے لینا ذرا آہستہ چل، میرے ننے ویر کو ٹریا نہیں جاتا ساری رات۔ امام مسلم دے بیٹے جسے چلتے نہیں پے، ادھر کوفے میں خبر پھیل گئی، شہزادے گرفتار ہو گئے نے، جوان بچیاں مائیاں بڑھیاں مستورات مکانہ دیا چھتاں تے سوار ہو گئی نے، بچے بوڑھے جوان شہر دے دروازے تے کٹھے ہو گئے نے کہ شہزادے گرفتار ہو گئے نے۔ ننیاں ننیاں عمراں جدوں ویکھیاں عورتاں دیاں چیخاں نکل گئیاں، ننے ننے بچے جڑے نے آئی نکل گئے نے، اکھاں چھجیاں ہوئیاں نے، بال بکھرے ہوئے نے۔ اے بے وطن مسافر جس لے معصوم قیدی معصوم قیدی جس نے قید وچ ویکھے نے ننے ننے شہزادے حسرت بڑیاں نگاہاں نال لوکاں دے چہریاں ول ویکھدے نے۔ اوہی نے جڑے سانو موڈیاں تے چاون والے نے، اے اوہی نے جڑے ساڈے پیو دے قدم چومدے سن، ساڈے بابا نو قدم چومدے سن، ہتھاں نو چومدے سن، کل کندیاں تے سوار کردے سن، ساڈے ہاتھ چومدے نے۔ اج کیوں کھلو رہے نے؟ بڑے فرماندے نے اوے تواڈے او عقیدت کدھر گئی؟ آقا حسین آقا امام مسلم کے بیٹے جس نے گرفتار ہو کے چل دے پے، ایک چھت سے کھڑی عورت کے بچے کی آواز آئی، جس نے چیخی، جس نے بچہ چیخیا، ماں نے ہر پاس توجہ ہٹا کے اپنے بچے نو چھاتی نہ لا کے لوریاں دین لگ پئی ہے۔ شہزادے دیاں چیخاں نکل گئیاں، کدی ساڈی ماں ہوندی اج سانو ہی پیار کر دی۔ اے اگلے امی آؤ ذرا ویکھو امام عالی مقام شہزادے جاندے نہیں پے۔ ایک بچے نے اشارہ کر کے پوچھا ساڈے ابو دا لاش آ، انہاں کہا شہزادے او جڑا چوک وچ اچھی جی شے نظر آوندی ہے پئی۔ فرمایا ہاں، اکھیو تاڈے ابو دا لاش ہے۔ فرماندے نے ذرا رکے، ہتھکڑی نو کھچ لگی، فرمایا لئی نہ رک جاؤ۔ ابن زیاد دے سپاہی نو آندے نے لئی نہ رک جاؤ۔ فرمایا کی ہے؟ جس نے فرمایا بکن لگا کی آندے ہو؟ فرمایا لے کے تو جانا ہے، ذرا اس راہ ول لے چل، اسے اپنے ابو دے لاشے نال پیار کر لئیے، ذرا اپنے ابو نال پیار کر لئیے، ابو نال آخری محبت کر لئیے لاشے دے قریب۔ امام علی مقام امام مسلم دے بیٹے جس نے جاندے نے باپ دا لاشا قریب آیا، مختصر کرنا اٹھے ڈگے نے، باپ دے لاشے نو چمٹ گئے۔ ابو جی اٹھو ذرا ویکھو ساڈی کی حالت بنی ہوئی ہے، ابو پیاس لگی ہے کسے پانی نہیں پلایا، ابو بھوک لگی ہے کسے کھانا نہیں کھلایا، ابو لوریاں دے کے سلاندے سو اج کون کھلائے؟ عزیزہ نے گرامی مرض کرنا پیا، امام عالی مقام کے بچے امام نال پیار کرتے ہیں، لاشے نو چمٹ گئے اور قدمہ نو بوسے دے رہے ہیں، باپ کے سینے نو چمٹ دینے پے۔ مختصر کرنا عزیزہ نے گرامی اخیر اٹھے نے ابن زیاد کے دربار کہنے لگا جیل کے اندر بند کر دو، حکم دا انتظار کرو، یزید
کی بکدا ہے کی آرڈر بھیجدا وہ مطابق انہاں نال سلوک کیتا جائے گا. جیل چ بند کر دیتا مگر سپرڈنٹ جیل جہاں نام مشکور سی وہ بڑا آل رسول حضور دے حضور دیا غلاماں چ سی. اس نے جس نے جیل میں چلے گئے اس نے شہزادیو فکر نہ کرو تسی آؤ یقیناً جیل تے ہے وے پر میں بھی رسول مقبول دا غلام ہاں میری خوش قسمتی ہے مینوں خدمت دا موقع مل گیا فکر نہ کرو. گھر بیوی نو کہن لگا اچھے طریقے نال کھانا پکاؤ سادات دی خدمت کرنی اپنے آپ گھر کچھا کھانا پکوا کے شام دے وقت لے آندے اور کھانا کھلان لگے نے. شہزادے نے جس نے کھانا پیش کیتا کی کھادے مسافر اور مدینے دے مسافر اور ہاشمی جوان جس نے دو لقمے کھاتے نے آخیا شہزادے فکر نہ کرو جو میرے نال ہوئے گا میں ویکھاں گا میں تمہیں ہوں مدینے تے راہ تے پا دیاں گا. رستے دا پتہ لگ گیا سیدھے جتھے قدماں دے نشان ویکھو تسی مدینے نو چل پینا کوئی قافلہ مل جائے گا فکر نہ کرنا نکل جانا سیدھے چلے جانا قدماں دے نشان ویکھ کے ذرا چلتے جانا. جس نے جا کے قدماں مدینے دے راہ تے شہزادے صبح انکوائری ہوئی انہیں کہا شہزادے تے چلے گئے نے کنے دوست سکیا میں دوڑایا میں بھیجے نے جو انہوں نے آخیا تینوں خوف نہیں سی پر میں خوف تے مینوں صرف اللہ دا ہے کہ اللہ دے رسول دا ہے تیرے جہاں کتیا دا مینوں خوف کدی نہیں آیا میں تے نبی پاک دا غلام ہاں. قیامت والے دن میرے نبی میرے نال پیار کرن گے علی پیار کرن گے میرے نال خاندان پیار کرے گا. ایدرے کرار دے جوان مسلمان بھائیوں مرد کرنا مشکور پتہ لکھا گیا بہرحال طویل واقع مرد کرنا وا جس وقت امام مسلم دے بیٹے پھر چلے نے ایک جگہ تے راہ دوڑ دینی پے چھپن دا خیال کر دینی پے کہ کسی کھجور دے کھوہ وچ لیٹ جائیے رات ہوے گی تے چلاں گے. ایک نکرانی پانی بھرن واسطے آندی ہے پئی ویندی کی یہ دو شہزادے بڑے نے چھوٹے نو گود وچ لیا اور لوریاں دے کے ہتھاں دے انگلاں دی کنگھی بنا لئی ویر دیاں زلفاں نوں سواریا ویر دیاں زلفاں نوں سواریا پیشانی نو چمدا ہے نال لوریاں دیندا ہے سو جا میرے ننیا ویرا سو جا پیار کر دینی پے. وہ عورت حیران ہوئی ہے کون ہے اس ریت دے وچ کون ہے وگا ہو کے ویکھیا دو ننے شہزادے حیران ہو گئی پوچھن لگی کون ہو بچے خیال کیتا یہ تے سارے لوگ دشمن نے. شہزادے آخیا بی بی نہ ماری اسی یتیم وعدہ کرنے جی اج پیار کرے گی تینوں قیامت والے دن پیار ملے گا تیرے بھی بچے ہون گے اپنے بچیاں دے پیچھے معاف کر دے. اسی مسافر یتیماں نال پیار کریاں رب راضی ہوندا ہے. امام عالی مقام امام مسلم کے بیٹے مختصر کرنا اپنی مالکہ کول گئی انہیں پیار کیتا وہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی غلام سی انہیں پیار کیتا مگر اس کا شوہر انتہائی ذلیل اور کمینہ قسم دا آدمی جدا نا حارث سی اور تر پیا انہیں تلاش کرتا رہا پیا انعام دے لالچ بچیاں وہ بھی تلاش کرتا رہا. جس نے رات کو بچے اٹھے تو ویکھیا باپ کی تصویر سامنے آئی بچے ایک دوجے کے گل مل کے روئے اور چیخا ماریاں آئے ابو جی نو یاد کر کے رو رہے ہیں. انہیں کیا آواز کیسے چراغ جلایا کہ بچے نے کہندا کون ہو جواب آیا اسی مسافر ہاں مدینے دے کیونکہ گھر کے درو دیوار نو اپنا سمجھتے سن. فوراً عورت دوڑ کے اگے آئیے انہیں کہ حارث نے جس نے پتہ لگا ہے کہ امام مسلم کے بیٹے نے ایک نو والا تو پکڑ کے زمین تے گرایا دوجے دے چہرے تے تھپڑ ماریا کہنے لگا میرے گھر ہی خزانہ مل گیا ہے کہ انعام و اکرام ملے گا. دوڑ کے عورت اگے آئیے ویلا نام اور ارے سید ہے تماچے ارے سید ہے تماچے نہ لگاؤ ارے سید ہے تماچے نہ لگاؤ قرآن کے ورقوں کو زمین پر نہ گراؤ بس اب تو زمین ہلی جاتی ہے بس اب تو زمین ہلی جاتی ہے. وہ دیکھ مجھے فاطمہ غمگین نظر آتی ہے لینا تو مردے تینوں تے نظر نہیں آنا اور نبی بھی لا دیا نہ مارے لگا چھوڑ وعدہ نصیحتاں نو دنیا ملے گی
مال ملے گا، مال ملے گا، شہزادیاں نو گسیٹدا ہویا سہن دے اندر لے آیا، نہ ماری ان شہزادے نے جن وال تھلے آ جاندے نے اونے گناہ معاف ہو جاندے نے، اللہ راضی ہوندا ہے۔ جس گھر وچ یتیم پلدے ہوندے نے اللہ برکات نازل کردے، رحمتاں دا نزول ہوندا ہے، مگر جدے دل و دماغ تے دنیا سوار ہو جائے انہوں نسبتاں دا تے فرمان رسول دا کدوں حیا ہوندا ہے۔ لے گیا بچیاں نو جا کے نہر دے کنے، شہزادے فرماؤندے نے لئی نہ رک جا ذرا، جتھے سدائے موت ہونا ہوئے آخری آرزواں پوچھی دیاں نے، فرمایا انج کری ایک تے میرے سامنے میرے ننے ویر نو شہید نہ کری، پہلا مینوں شہید کر لئی، فرمایا پھر ساڈے خون آلودہ تمیز جڑے نے مدینہ منورہ بھیج دے وی، جدوں ساڈی امی یا خاندان والیاں نو یاد ستائے گی اے خون آلودہ تمیز اکھاں تے لا لین گے، ادھر ظلم دی تلوار تھیے گری، ایک شہید ہویا پھر دوجا ڈوب کر نہر میں کوثر کے کنارے پہنچے، ڈوب کر نہر میں کوثر کے کنارے پہنچے، آئی حیدر کی صدا پیارے ہمارے پہنچے، حیدر قرار دی آواز آ گئی، دنیا دے کتیا میرے شہزادے میرے تک پہنچ گئے نے، دریا نہر دے وچ ڈگے، دونوں لاش ایک دوجے نو مل گئے نے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزان گرامی، اسلام دے واسطے بہت قربانیاں آل نبی اولاد علی اور تمام نے پیش کیتیاں نے، اللہ کریم تانوں تے مینوں سرکار مدینہ دی سچی پکی غلامی نصیب فرمائے۔